حکیم ترمذی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا بھی حکیم بنایا تھا اور دنیا کی بھی حکمت دی تھی۔ ترمذ کے رہنے والے تھے، دریا آمو کے بالکل کنارے پر ان کا مزار ہے۔ آپ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور طبیب بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال اتنا دیا تھا کہ دیکھ کر دل فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے علاقے میں قبولیت تامہ عطا کر رکھی تھی۔ آپ عین جوانی کے وقت ایک دن اپنے مکتب میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ وہ بڑی حسینہ و جمیلہ تھی، کہنے لگی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، بڑی مدت سے موقع کی تلاش میں تھی، آج تنہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کریں۔ آپ کے دل پر خوف خدا غالب ہوا تو رو پڑے۔ آپ اس انداز سے روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی۔ وقت گزر گیا اور آپ اس بات کو بھول گئے۔ جب آپ کے بال سفید ہو گئے اور کام بھی چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ آپ مصلی پر بیٹھے تھے، ایسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلاں وقت جوانی میں ایک عورت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس وقت اگر میں گناہ کر بھی لیتا تو آج میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے ہی دل میں یہ خیال گزرا تو رونے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے رب کریم، جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر اتنا رویا کہ میرے رونے سے وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی تھی۔ اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا؟ اے اللہ، میں تیرے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اس بڑھاپے کے اندر جب میرے جسم میں قوت ہی نہیں رہی تو آج میرے دل میں گناہوں کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ روتے ہوئے اسی حالت میں سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پوچھا، حکیم ترمذی تو کیوں روتا ہے؟ عرض کیا، میرے محبوب، جب جوانی کا وقت تھا، جب شہوت کا دور تھا، جب قوت کا زمانہ تھا، جب اندھے پن کا وقت تھا، اس وقت تو خشیت کا یہ عالم تھا کہ گناہ کی بات سن کر میں اتنا رویا کہ وہ نادم ہو کر چلی گئی۔ لیکن اب جب بڑھاپا آیا ہے تو اے اللہ کے محبوب، میرے بال سفید ہو گئے، لگتا ہے کہ میرا دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس عورت کی خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا۔ میں اس لیے آج بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ تیری کمی اور قصور کی بات نہیں، جب تو جوان تھا تو اس زمانے کو میرے زمانے سے قربت کی نسبت تھی، اس برکتوں کی وجہ سے تیری کیفیت اتنی اچھی تھی کہ گناہ کی طرف خیال ہی نہ گیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے دوری ہو گئی ہے، اس لیے اب دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ گناہ صرف عمل سے نہیں ہوتا، اللہ بندے کو خیال سے بھی آزما لیتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھو، بس اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھو۔ جزاک اللہ۔